آج ہمیں آپ علیہ السلام کے مقام کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کے سیرت کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی زندگی کو نظر انداز کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اہمیت ہو تو ہمارا بچہ جب گفتگو کرے تو اس کی زبان سے سب سے پہلا بول لا اللہ نکلے۔ اگر ہمارے اندر اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی قدر ہو تو ہماری بیٹی بچپن ہی سے فل لباس پہننے والی، اچھی عادتوں والی بنے، ایک ماں ذمہ داری جانے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو اپنے گھر میں اپنے دین کی بات کرنے کے لیے، اپنے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہونا نصیب کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس خوبصورت جہان کو بہت خوبصورت سجایا ایک ایسے انسان کے لیے جو اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں، سب سے محبوب ہیں، سب سے پیارے ہیں۔ یہ زمین کا اس طرح بچھانا، درختوں سے خوبصورت مزین اور خوبصورت کرنا، یہ پانیوں کے نظام چلانا، اور زمین کو دیکھ کر اللہ کی جنت کا خیال آتا ہے کہ اس کائنات میں، اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت تخلیق دی ہے زمین کو، تو اس کی جنت کتنی حسین ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے آسمان کو بلند کیا، سجایا، ہر روز سورج طلوع ہوتا ہے، پھر غروب ہو جاتا ہے، پھر چاند طلوع و غروب ہوتا ہے، ہر روز کی ڈیوٹی ستارے کرتے ہیں۔ جب ضرورت ہوتی ہے بارشیں آتی ہیں، بادل آتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ سب قدرت کا جو نظام ہے، یہ سب ماحول بنایا گیا جن کی آمد کے لیے، وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کرنا، آپ کے بارے میں بات کرنا، آپ کے متعلق کچھ بھی کہنا کسی انسان کے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت اتنا بنایا کہ اس کائنات میں کوئی آپ جیسا خوبصورت تھا ہی نہیں۔ عادتوں کے لحاظ سے آپ کو اتنا حسین بنایا کہ اس کائنات میں نہ پہلے نہ بعد کوئی اتنی عادات والا حسین آیا۔ معاملے، رہن سہن کے لحاظ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنا انمول بنایا۔ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی معاشرت والا تھا، زندگی گزارنے والا تھا، نہ آپ کے بعد اتنا مکمل کوئی زندگی گزارنے والا آئے گا۔ تو ایسی مکمل ذات کے متعلق گفتگو کرنا، بات کرنا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں یا سنتے ہیں، یا ہماری بچیاں بات کرتی ہیں، یا ہمارے بھائی لوگ ممبروں سے گفتگو کرتے ہیں، یہ صرف اسی نسبت سے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جب یہ اعلان فرمائے
کہ کون کون تھا جو میرے حبیب علیہ السلام کی گفتگو کرتا تھا، کون کون تھا جو میرے آقا علیہ السلام کی گفتگو ان کے بارے میں جب کی جاتی تھی تو سنتا تھا۔ تو اس قطار میں اللہ رب العزت ہم سب کو کھڑا کریں، یہ اسی نسبت سے سب بات ہوتی ہے، وگرنہ کسی کے بس میں نہیں ہے ان کے متعلق کوئی بھی بات کرنا۔ اور وہ اتنی کامل اور مکمل ذات ہیں، ان کے بارے میں صحیح کوئی اگر بات کرے گا تو اتنا ثواب ہے، اس صحیح بات پر عمل کرے گا تو اتنا ثواب ہے کہ آپ نے دعا دی ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کا مفہوم علماء فرماتے ہیں کہ آپ نے دعا دی ہے کہ تر و تازہ رہے وہ انسان، یعنی اس کے دونوں جہان آباد رہیں جو ہماری بات کو سنے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ آپ علیہ السلام کے ہاتھ اس انسان کے لیے اٹھ گئے دعا کے لیے کہ جس نے بھی ان کی بات کو سنا اور آگے پہنچایا، اور اگر کسی نے اپنی عملی زندگی میں لایا، چاہے وہ کچھ چھوٹے سے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو۔ کئی بار میں نے آپ کو بتایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ جو انسان بے جان جو انسان انسانوں کے علاوہ مخلوق پر رحم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں بھیجے گا۔ تو ایک خاتون تھی، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اس دور کے اندر اسے 600 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہمارا کھانا پینا، ہمارا رہن سہن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق ہوگا تو ہر پل ہم اتنے سارے شہداء کا ثواب حاصل کرنے والے بنیں گے۔ تو آپ کی سیرت، آپ کی گفتگو کسی بھی لحاظ سے ثواب سے خالی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کامل اور مکمل ذات کی سیرت اور آپ کی حالات زندگی کو ضرور سیکھیں، ضرور حاصل کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کریں تو ہمیں یا ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہماری بچے اور بچیاں، ہم خود بھی اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کتنے ہی انسان اپنی اس زبان کی بے باکی کی وجہ سے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں ہوں گے، نعوذ باللہ، یعنی غلط زبان استعمال کرنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے یا ہمارے بچوں کی زندگیوں میں مطالعہ نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے، اپنے بڑوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان لوگوں کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ تو اس کا یہی اثر ہے نا کہ آج اسلامی ملک اور اسلامی ریاست ہونے کے باوجود ہمارے ہی بچے، ہمارے ہی جوان، ہمارے ہی اوباش لڑکے بن کر ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مین وجہ یہی ہے کہ ہم سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہیں۔ اس لیے آپ جتنے یہاں آتے ہیں کوئی بھی ایسی مشکل زبان استعمال نہیں کی جاتی، کوئی بھی ایسا مشکل لفظ نہیں استعمال کیا جاتا کہ جو ہمیں یاد نہ رہے۔ ہم پہلی بات ہے ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ جب وہ بڑے بزرگ محفل میں کوئی بات کیا کرتے تھے تو پھر جب بات ختم ہوتی تھی تو ساروں کو یہ حکم ہوتا تھا کہ اب آپ اس بات کو آپس میں دہرا لیں۔ اب چونکہ وقت کی تنگی ہوتی ہے، ادارے کی بچیوں نے پڑھنا ہوتا ہے اور آپ کے نے گھروں میں کام کرنا ہوتا ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کر دہرائیں۔ تو آپ جو سنیں پہلی بات ہے صحیح سنیں۔ میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے نا کہ باہر آپ کو پانی کی ضرورت ہے، بارش کے پانی کی، تو وہ آپ کو بارش کا پانی جب ہی ملے گا جب آپ اپنا برتن پانی میں رکھیں گے، جب بارش ہو رہی ہوگی اور برتن صاف اور سیدھا رکھیں گے۔
اگر آپ کو بارش کا پانی چاہیے اور آپ برتن وہاں جا کر الٹا رکھ دیں تو چاہے وہ 24 گھنٹے بارش برستی رہے آپ کا برتن خالی ہی رہے گا۔ آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، یہ بات میں خود کو بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اللہ کے گھر میں جب بیٹھتے ہیں تو اس دل کے برتن کو سیدھا رکھنا چاہیے، تاکہ جو گفتگو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر ڈلتی جائے، اور جب ہم سن کر فارغ ہوں، کوئی ہمیں نہ ملے، ہم کسی سے بات کریں، ہم خود کو سنائیں کہ یہ بات آج سنی تھی، یہ بات آپ سنی تھی۔ آپ دیکھیے اس طرح تھوڑی تھوڑی گفتگو کو، جیسے کہ آپ نے ہماری ایک بچی نے سورہ بقرہ میں سے آج بنی اسرائیل کا واقعہ نقل کیا ہے، بتایا ہے کہ بنی اسرائیل پہلی قوم ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر سب سے پہلے آیا ہے۔ بہت قوموں کے تذکرے ہیں لیکن پہلی قوم ہے جس کا ذکر آیا ہے، اور پورے قرآن میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے۔ اب کیا ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس میں زیادہ انبیاء آئے، سارے ہی انبیاء بنی اسرائیل میں آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی اولاد میں سے ہیں، اور اسحاق جو تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان میں باقی انبیاء آئے ہیں۔ تو ان کی بہت کثرت سے ان کے واقعات قرآن کریم کے اندر پائے جاتے ہیں، تو آج کے آپ نے درس میں انہی کے حوالے سے سنا۔ پھر آپ نے دوسری بچی ہماری ہے، انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا کس قسم کا تھا، بہت خوبصورت انداز میں۔ تو ان کو ہمیں اپنے اندر لینا چاہیے، اسے دہرانا چاہیے، اچھا ہمارے نبی ایسے تھے، ہمارے نبی ایسے تھے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر اپنے کمالات ڈالے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مثال بنایا، ان جیسا کوئی پہلے تھا نہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے اندر ایک ایک چیز تھی، کوئی بولتا تھا تو اس کے اندر فصاحت کی، یعنی بولنے کی بس ایک چیز تھی، کوئی بہادر تھا تو ایک چیز تھی نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام انبیاء کے اندر جو کوالٹیاں تھی، جو خوبیاں تھی، وہ ساری ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی ہیں، اور وہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام ہیں، یہ آپ نے سنا۔ تو اس کو آپ دہرائیں، اور اسی سے ملتی ہوئی گفتگو اب ہم کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں بڑے ہیں، اللہ کے بعد آپ کا بہت اونچا درجہ ہے۔ آج ہمیں آپ علیہ السلام کے مقام کا پتہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان کے سیرت کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی زندگی کو نظر انداز کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی اہمیت ہو تو ہمارا بچہ جب گفتگو کرے تو اس کی زبان سے سب سے پہلا بول اللہ نکلے۔ اگر ہمارے اندر اپنے حبیب علیہ السلام کی سیرت کی قدر ہو تو ہماری بیٹی بچپن ہی سے فل لباس پہننے والی، اچھی عادتوں والی بنے، ایک ماں ذمہ داری جانے کہ یہ جو اولاد جیسی نعمت اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھر دولت سے بھرے پڑے ہیں، جن کے کاروبار چمک دمک رہے ہیں، جن کی گاڑیاں قطار میں کھڑی ہیں، پر ان کے پاس اولاد جیسی دولت ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ ترستے ہیں ان آوازوں کو جو آپ اور ہمارے گھروں میں چہک پہک رہی ہیں۔ تو ایک خاتون یہ اللہ رب العزت کا کرم جانے کہ میرے اللہ نے مجھے نوازا ہے اس دولت سے، جو دولت اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کو نہیں دی۔ انبیاء تک کتنے نبی تھے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 120 سال کے ہو گئے تو تب اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض جگہوں پہ آتا ہے 4 بیٹے دیے اور 4 بیٹیاں دی، اور بعض جگہوں پہ آتا ہے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں دی، بیٹے کوئی نہیں رہے، بچیاں ہی تھی، اور بچیاں بھی آپ کے سامنے اس جہان سے چلی گئی سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد جیسی دولت سے نواز رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے کہ جیسے ہمیں خوف آتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو گلیوں میں اکیلے نہیں بھیجتے، ہمیں خوف آتا ہے کہ گرمی سردی میں ہم اپنے بچوں کو
بغیر کسی حفاظتی چیز کے پہنائے بغیر ہم بھیج دیں، ہمیں ڈر لگتا ہے ہمارا بچہ بیمار ہو جائے گا، تکلیف اسے ہوگی۔ ایسے ہی اگر بچہ ہلکی سی کھانسی کرتا ہے، ہم ساری رات اس کھانسی کے پیچھے، یا اس کا نزلہ اسے لگ گیا، ساری رات ہم جاگتے گزار دیتے ہیں کہ کہیں راتوں کو اس کے سانسوں میں کوئی سانس کی تکلیف نہ ہو جائے اور میں سوئی رہوں، ہم اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہمارے دل کے اندر تھوڑی سی بھی قدر ہو اپنے مذہب کی، تو ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مذہبی بنائیں، کیونکہ آخرت کا جو کامیابی کا اللہ تعالیٰ نے مقام رکھا ہے، وہ صرف اسلامی ٹکٹ پر ہے۔ ہمارے بچوں کے پاس، ہمارے پاس اگر اسلام کا ٹکٹ ہوگا، ان کے پاس شناخت اسلام کی ہوگی، لڑکوں کی، لڑکیوں کی، بچوں کی، بچیوں کی، تو ان کی کامیابی ہوگی، ورنہ ناکامی ہوگی۔ آج دیکھ لیں کہ ہمارے بچے کس نہج پہ جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کتنے خوبصورت نوجوان ہیں، ماں لباس استری کرتے ہوئے، تیار کرتے ہوئے، اس کا آنکھوں سے آنسو آ جاتا ہے کہ میرا بیٹا اتنا پیارا، اتنا کڑیل جوان، بیٹی کی کپڑے تیار کرتے ہوئے ماں فخر اسے ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے اتنی جوان بیٹی دی۔ آپ دیکھیں اداروں میں بھی اور مساجد میں بھی نوجوان نظر ہی نہیں آتے، بہت خال خال لڑکے آتے ہیں نوجوان مسجدوں کے اندر، وگرنہ زیادہ تر بزرگ آتے ہیں۔ بچوں کو تو ویسے ہی شرارتیں اس قدر کرتے ہیں تو منع کر دیتے ہیں کہ مسجدوں میں بچے نہ آئیں، چھوٹے بچے۔ نوجوان بچوں کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہے، بلکہ آوازیں نکال نکال کر مسجدوں کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں، ان بچوں کی تربیت میں ایک ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا رول ہے۔ آج بچہ اگر بے نمازی ہے تو اس میں بھی ماں کا ہی ہاتھ ہے۔ آج بچہ چوری چکاری کرتا ہے تو اس میں بھی ماں کا ہی ہاتھ ہے۔ آج اگر بچہ سست اور کاہل ہے تو اس میں بھی ماں کا ہی ہاتھ ہے۔ اگر ماں اپنی بھرپور کوشش کرے، محنت سے بچے کی پرورش کر رہے ہیں، ان کو حلال کھلا رہے ہیں، اور بہت دعاؤں کے ساتھ اپنے بچے کو بڑا کیا، اس کے باوجود بچہ صحیح نہیں تیار ہوا، صحیح نہیں بنا، تو پھر اللہ رب العزت کی رضا پر وہ راضی ہو جائے، اور پھر بھی کسی پل بھی اپنی اولاد کو نہ چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی رہے کہ اللہ اس کی ذرا سی تکلیف پر میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، تو آخرت میں جب آپ پکڑ لیں گے تو پھر میں کیسے برداشت کروں گی۔ آج ہی اس کو ہدایت دیجیے۔ تو میری بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نورانی زندگی ہے، آپ کے طریقے نورانی طریقے ہیں۔ ہمارے اپنے وطن کے اندر کتنی ایسی بزرگ ہستیاں موجود ہیں آج بھی، اور دنیا کے جس جگہ پر بھی چلے جائیں، جتنی بھی بزرگ ہستیاں آج دین کا کام کر رہی ہیں، یا ان کی گفتگو لوگوں کو ایمان پر لا رہی ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہے، تو وہ آسمان سے آئے ہوئے فرشتے نہیں تھے، وہ اسی زمین پر آباد رہے، اور ہمیں جیسی خواتین کی وہ اولاد ہیں۔ تو جب ہم ان کی زندگیوں پر غور کرتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ماں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیتی تھی وہ یہ تھی کہ بچے کا بولنے سے لے کر جوانی تک، جب تک ایک ماں کی ذمہ داری ہے، وہ سب کچھ سکھا دے جو اس کے مذہب کی چیزیں اسے پتہ ہے، یہاں تک کہ بچہ 5 وقتہ نمازی بن جائے، بچی باپردہ ہو جائے، بچے کی گفتگو بڑوں کے ساتھ اور ہو، بچوں کے ساتھ اور ہو، اور وہ یعنی اسے پتہ ہو کہ میرا مذہب کہاں میرے لیے روک ٹوک اس نے رکھی ہوئی ہے، میرے مذہب نے کہاں مجھے آزادی دے رکھی ہے، یہ تمام چیزیں اسے پتہ، اور یہ ایک ماں کی محنت ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے گھروں میں کتنا رونا ڈالے ہوئے ہیں، ہم میں سے جن کے بچے چھوٹے ہیں نا، یہ ہم سب کے لیے، ان کے لیے خاص کر کے، کہ بجائے اس کے کہ ہم بچے کی اس انتظار کریں کہ بڑا ہوگا تو سمجھے گا تو پھر میں بات کروں گی۔ میری بہنوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کاپی کے اوپر جب پینسل سے کچھ لکھا جاتا ہے، وہ صحیح اگر نہیں ہے اس کو ہم مٹاتے ہیں تو اس کے اوپر وہ لکھائی رہتی ہے، وہ ربڑ سے صاف نہیں ہوتی۔ بالکل ایسے ہی بچپن کی جو عادتیں ہیں، چاہے سختیاں کر کے، چاہے کچھ بھی ہم کر لیں، بڑے ہو کر کچھ نہ کچھ ان غلط چیزوں کے اثرات ہمارے بچوں کے اندر رہیں گے۔
یہ اس مہینے کے اندر کثرت سے مسلمانوں کا رجحان ہوتا ہے سیرت کی باتیں کرنے کا، سیرت کے موضوع پر گفتگو کرنے کا، تو اپنے بچوں کو ایسی محفلوں میں ضرور بھیجا جائے، اور گھر کے اندر میں کہتی ہوں کم از کم اپنے بچوں کے لیے سیرت کی کتابیں رکھی جائیں، انہیں مطالعہ کا کہا جائے کہ بچے آج اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں، اور شوق دلایا جائے، بلکہ پڑھنے پر کچھ نہ کچھ ان کے لیے گفٹ رکھے جائے کہ آج آپ اتنا پڑھیں گے تو آپ کو یہ گفٹ ملے گا، آج آپ اتنا پڑھیں گے تو آپ کو یہ گفٹ ملے گا۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو اپنے قرآن اور اپنے دین کے قریب کیجئے۔ آپ یقین مانیں کہ کتنی ایسی محفلیں ہیں، میں خود بھی الحمدللہ جاتی ہوں درس و تدریس پہ، تو کئی ہماری بہنیں آتی ہیں جو آ کر بیٹھتے ہی صرف اور صرف ان کے اندازی گفتگو جو ہوتا ہے وہ یہ کہ فلاں ادارے والے، فلاں مسجد والے فلانے ہیں، ان کی باتیں نہیں سنا کیجیے، وہاں نہیں جایا کیجیے، کوئی اور بات ہی کوئی نہیں، کوئی اور موضوع ہی نہیں ہے۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کے میناروں سے آیت تو ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے آیت پڑھی ہے، اس کے بعد کافر ہیں، فلاں مشرک ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں مسجد والے ایسے ہیں، صرف برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وہ دور آ گیا ہے کہ جس دور میں اپنی باتیں زیادہ اور دین کی باتیں کم کی جا رہی ہیں، تو اس دور کے اندر ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ علم کیسے اٹھے گا کہ علماء اٹھ جائیں گے۔ ابھی جب کرونا آیا تو بعض جگہوں پر جب جمع کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک سال کے اندر 600 بڑے اکابرین علماء کو اٹھا لیا ہے، کتنے بڑے بڑے عالم دنیا سے چلے گئے، ان کا دین اور انہوں نے جو اپنی محنتیں کی ان کے بچے آگے پہنچا رہے ہیں، لیکن ان کی برکتیں ختم ہو گئی، اور قیامت کے قریب کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے کاپی کا بالکل سفید پیج ہوتا ہے، ایک صبح انسان اٹھے گا اور اپنی اس کتاب کو، اپنے کلام کو، اپنے قرآن شریف کو کھولے گا تو اسے سفید پیج ملے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ صبح آئے، اس سے پہلے کہ علماء سے محروم ہو امت، تو اپنے بچوں کو ہم اس لیول پہ لے کے آئے کہ ہمارے بچے سیکھنا شروع کرتے ہیں، ہمارے بچے کچھ نہ کچھ حاصل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میری بہنوں، جتنا مرضی ہم بادام کھلا لیں، جتنے مرضی ہم سونف کھلا لیں اپنے بچوں کو، اچھے سے اچھا، مہنگی سے مہنگی ہم چیزیں انہیں دلائیں، سیرپ پلائیں کہ ہمارے بچوں کے دماغ تیز ہوں، بچوں کا دماغ صرف قرآن کریم سے تیز ہو سکتا ہے، بچوں کا دماغ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے تیز ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر قرآن کھول لیں، اسے پڑھیں، چلتے پھرتے بچوں کے کانوں میں آواز پڑے کہ وہ خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ بلکہ ایک باجی اپنا ایک واقعہ مجھے بتانے لگی، کہنے لگی کہ ان کے بیٹے کو عادت نماز کی، یعنی عادت پڑھ ہی نہیں سکی کیونکہ والد صاحب بیمار تھے، تو وہ بچہ نمازی بن ہی نہیں سکا۔ والدہ بہت نمازی تھی پر ان کی ذمہ داریاں بہت تھی، کام بہت تھے، تو وہ اپنے بیٹے پہ اس طرح دھیان دے نہیں سکے۔ کہنے لگی جب سیانہ ہوا تو میں کہنے لگی کہ اب نماز پڑھو، روزہ رکھو، پر کوئی نہیں۔ تو میں نے اس کا ایک طریقہ یہ نکالا کہ میں قرآن روز ذرا آواز سے ترجمے کے ساتھ گھر کے اندر پڑھتی تھی۔ بچہ چلتے پھرتے اپنے کام لگا ہوا ہے، تو چلتے پھرتے اس کے کانوں میں وہ آواز پڑتی رہتی تھی۔ ایک دن آیا وہ بچہ نمازی بھی بن گیا، ایک دن آیا وہ بچہ روزہ بھی رکھنے لگ گیا، صرف اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز پڑ رہی تھی۔ میری بہنوں، آج ہم اپنے بچوں کو اور خود ہم بہت آستانے ڈھونڈتے ہیں کہ شاید وہاں جائیں گے تو وہاں ہمیں کوئی خیر ملے گی، وہاں جائیں گے تو ہمیں وہاں نفع ملے گا۔ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، اور ماں باپ جیسے آستانے جیسا کوئی آستانہ بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی جگہ تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا در ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا دروازہ دکھایا ہے اور ہمیں سکھایا ہے کہ اس دروازے سے کہیں ہٹ کے نہیں جانا، کیونکہ انسانیت کے لیے صرف اللہ ہی کا دروازہ ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ اگر اولاد کے سدھار کے لیے اللہ کے بعد کسی اور در پہ جانا پڑے
تو وہ صرف ماں باپ کا ہے، جن کی اٹھی ہوئی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، جن کے منہ سے نکلے ہوئے بول کبھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ آج ہی آپ اپنے بچوں کے لیے خود دعا کرنی شروع کر دیں، کسی سے نہ بات کریں، کسی سے نہ کہیں۔ آپ چاہے جو بھی ہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں میں کیا ہوں، میں کتنی ہوں، میں کتنی دیندار ہوں، میں کتنی نیک ہوں۔ نہیں، آپ جو بھی ہیں اپنے بچوں کے لیے آپ ولی ہیں، آپ ایک ولیہ ہیں۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ تعالیٰ اپنی اولاد، آپ کی اولاد کے حق میں اللہ کبھی خالی نہیں لوٹائے گا۔ تو آج سے ہی اپنے بچوں کے لیے مانگے میری بہنوں۔ آج دیکھیے کیسی نیوز آتی ہیں، کیسی اخباروں میں خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ کے بچوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کی، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں کی، وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے۔ آپ دیکھیے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط یا آپ کے اصحاب کے بارے میں غلط کہہ دیا تو وہ اسلام سے چلا گیا۔ اب جو انسان اسلام سے چلا گیا اس انسان کی پھر ناکامی ہے پکی۔ ماں باپ چاہے تہجد میں، چاہے خانہ کعبہ سے لپٹ کر بھی اس کی بخشش کی دعا مانگے تو اس کی مغفرت نہیں اگر اسی حال میں وہ فوت ہو گیا۔ تو میری بہنوں، بلکہ میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ ایک ہمارے ہاں ایک مشہور کوئی شخصیت تھے، پرانے وقت میں وہ گزر گئے، جنہیں لوگ سردار کہا کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر اسلام پہ بندہ مر گیا، دین اسلام اپنے مذہب پہ فوت ہو گیا، چاہے اس کا لائف کس قسم کا رہا ہو، اس کی زندگی کیسی بھی گزری ہو، اللہ رب العزت اسے کامیاب کرتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی وہ کامیاب ہو ہی جائے گا اپنی گناہوں کی سزا پا کر۔ تو ان کی قبر شاید خراب ہوگی، تو بعد میں لوگوں نے اس کو صحیح کرنے کے لیے ساری کھول دی۔ اب جب ساری کھولی تو جو ان کے بدن کے اوپر تھی پتھر لگے ہوئے تھے، ان کو بھی جب ہٹایا تو بہت خوشبو اندر سے آ رہی تھی۔ ہم سارے تو ایسوں کو، یا ہمارے سننے والے تو ایسوں کو مسلمان بھی نہیں جانتے کہ جنہوں نے ناچ گانے کو رواج دیا، جنہوں نے غلط راہوں پہ زندگی گزاری، ان کی عاقبت کیسی ہو سکے گی، کیسی ہوگی۔ لیکن اللہ ہے نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کی بات ہے کہ ایک شخص تھا، وہ گانے گایا کرتا تھا۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو اسے بہت ڈر لگا کہ میں نے ساری زندگی اپنی جو آواز ہے اس کا غلط استعمال کیا۔ ساری دنیا تو اسے گانے ہی والا جانتی تھی، پر وہ ڈر گیا۔ اس نے کہا اللہ پاک جی، میرے پاس تو کوئی گواہ بھی نہیں کہ میں آج توبہ کر رہا ہوں، پر اگر آپ میری توبہ کا گواہ بن جائیں گے تو مجھے کسی اور گواہ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے اب تو میرا آواز بھی چلی گئی اور پیسے بھی چلے گئے اور زندگی بھی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں، اگر رہی زندگی تو میں دوبارہ کبھی ان راہوں پر نہیں آؤں گا، آپ مجھے بس معاف کر دیں۔ تو کہتے ہیں روتا رہا اور وہ فوت ہو گیا۔ اور پھر اس وقت کے ولی تھے، اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ ہمارے دوست کا جنازہ پڑھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں اور بچیوں، اگر کوئی اسلام پہ چلا گیا اس کی مغفرت یقینی ہے، ضرور ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، جیسے بعض زندگی بھر کے لیے تہیہ کر لیتے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، نعوذ باللہ، میں سب کچھ کر لوں گی پر نماز نہیں پڑھوں گی۔ بچے ہیں وہ یہ نیت کر لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ شیطان کیوں شیطان بنا۔ نماز ایک ہماری فجر کی نماز، سب سے ہماری کم نماز جو ہے فجر کی ہے، اس کی 2 سنتیں اور 2 فرض ہیں۔ تو آپ دیکھیے اس میں ہماری اس نماز میں 8 سجدے ہیں۔ ہماری اس چھوٹی سی نماز میں جسے اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا درجہ دیا ہے، اس میں 8 سجدے ہیں۔ ایک سجدے کا انکار شیطان نے کیا تھا تو قیامت تک اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے گرا دیا۔ تو آپ یہ سوچیں جو انسان 5 وقتی نماز کا روز انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو میری بہنوں، جو بندہ نماز کا یا اپنے ارکان اسلام کا انکار کرتا ہے یا کسی بھی غلط راہ پہ چل گیا اور کہا کہ بس میں اب اسی راہ پہ رہوں گا، جیسے بعض لوگ شراب کے عادی ہو گئے تو شراب ان کی زندگی کا مقصد بن گیا، وہ شراب ہی پر اپنی زندگی گزار کے چلے گئے، پیتے رہے،
کبھی چھوڑا نہیں، چھوڑنے کی عادت چھوڑنے کی کبھی نیت بھی نہیں کی، ایسے لوگ بھی اسلام میں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن بڑے گناہوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ کبائر ہیں، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، وہ لوگ کرتے رہے اور توبہ بھی نہیں کی اور چلے گئے، تو پھر ان کی مغفرت نہیں چاہے، ان کے ماں باپ جا کر کعبۃ اللہ کے ساتھ لپٹ کر دعا کریں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم جہاں اپنی رزق روزی کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جہاں ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنا گھر دے، جہاں اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، وہاں ہمیں سب سے زیادہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جی دین اسلام پر ہماری نسلوں کو قائم رکھ، ہمارے بچوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی اور ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم رکھ۔ میری بہنوں، اگر اسلام کی دولت ہمارے پاس ہمارے بچوں کے پاس ہوئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سب سے اونچا مقام رکھتے تھے، اتنا اونچا درجہ رکھتے تھے، لیکن آپ کے پاس کھانے کا کیا عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ میں نے کئی بار بتایا آپ کو کہ آپ گھر سے باہر نکلے اور آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے دیکھا، وہ بھی ساتھ چل پڑے، تو آپ کی مسجد کے سامنے ایک باغ تھا، آپ اس میں داخل ہو گئے اور اس میں نیچے گری ہوئی جو کھجوریں تھیں نا وہ صاف کر کر کے آپ کھانے لگے، تو آج آپ نے حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ کھاؤ نا یہ کھجور، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا عبداللہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے اس پیٹ میں 3 دن گزر چکے ہیں، پانی کے سوا کچھ نہیں گیا ہے، یعنی پھر بھوک کی شدت کا یہ عالم ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہمارے ہاں کیا ہے کہ رزق روزی کی کمی ہے۔ میری بہنوں، رزق روزی کی کمی اللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے کچھ دیہاتی لوگ آئے اور آپ سے کہا کہ ہمیں کچھ دیجیے، تو آپ نے ایک دیہاتی کو 600 بکریاں دی، سبحان اللہ، اور واپس جا کر اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ لوگوں اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ وہ ختم ہونے سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، وہ اتنا خرچ کرتے ہیں۔ تو میری بہن، اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا آپ کو، لیکن گھر میں کیا ہے کہ چولہا بھی نہیں جل رہا، کھانا نہیں بن رہا، تو کسی اور چیز کی کمی ہو کبھی نہ کبھی پوری ہو جائے گی، لیکن اگر مذہب سے دوری ہو گئی، مذہب سے ہٹ گئی ہماری نسل یا ہم، یہ کمی کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی اور کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ان کے آگے بچوں کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ جتنا کہا سنا عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، اے اللہ ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ چھپ کے کیے انہیں بھی معاف فرما، سامنے کیے وہ بھی معاف فرما، ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ جو پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ جن کی اولادیں جوان ہیں اپنے خزانوں سے اچھے رشتے عطا فرما، نیک رشتے عطا فرما، اے اللہ جن کے بچوں کے رشتے ہو گئے آپس میں محبت الفت عطا فرما، اے اللہ گھروں کے اندر اتفاق اتحاد عطا فرما، ہر گھر میں یا اللہ جوڑ نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بھائیوں ہمارے شوہر باپوں بیٹوں کے رزق روزی میں یا اللہ برکتیں نصیب فرما، یا ارحم الراحمین اللہ ان کو برکتوں والا رزق نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر برکت والی روزی آئے، یا ارحم الراحمین اللہ، یا اللہ ہمارے وطن پر رحم فرما، عوام پاکستان پر رحم فرما، یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے وطن اور وطن کی عوام کے لیے کون بہتر ہے، یا اللہ آپ بہترین فیصلے فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرمائیے تاکہ ہمارے اچھے حاکم آئیں،
اے اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی جان نثار عطا فرما۔ یا اللہ نہ تو اس دور کے عوام کی طرح ہم عوام ہیں، رعایا ہیں، نہ ان جیسے ہم مسلمان ہیں، پر یہ پیارے نام آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ ان ناموں کی برکتوں سے، صحابہ اکرام کے ناموں کی برکتوں سے، قرآن کی برکتوں سے یا اللہ، اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی عالی شان زندگی کی برکتوں سے یا اللہ، ہمارے وطن کو بہترین اور اچھے حکمران سے مالا مال فرما، ہر ضرورت غیب سے پوری فرما یا اللہ، تمام جگہوں کی حفاظت فرما اے اللہ، خصوصاً بالخصوص یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما یا اللہ، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، حضور علیہ السلام کی پوری امت جو دنیا سے چلی گئی اور جو آج موجود ہیں اور جو آئندہ آئیں گے یا اللہ، سب کی مغفرت فرما یا اللہ، سب کو ہدایت والی زندگی، ہدایت پر موت اور حشر آسان نصیب فرما یا اللہ، وہ 70,000 لوگ جو بے حساب جنت میں جائیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ان میں شامل فرما اے اللہ، جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے، ہمارا پورا ان میں حصہ عطا فرما یا اللہ، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہمیں بچا یا اللہ، ہماری بہنیں بچی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں یا اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو یا اللہ بھر دے، مالا مال کر دے، سب کی دلی نیک تمناؤں اور حاجتوں کو پورا فرما، ہدایت والی زندگی نصیب فرما اے اللہ، جو مانگا وہ بھی عطا فرما یا اللہ، اپنی نااہلی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے بن مانگے نصیب فرما یا اللہ، ہمارے اس پڑھنے پڑھانے اور آج کی اس محفل کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یا اللہ اس امت کے آخری کلمہ گو کی روح تک پہنچا اے اللہ، خصوصاً بالخصوص میری والدہ محترمہ یا اللہ آپ کے پاس آ کے یا اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا یا اللہ، ان کو وہاں کی راحتیں اور آسانیاں عطا فرما یا اللہ، وہاں کا سکون نصیب فرما۔ ہماری اس محفل میں جتنی ہماری بہنیں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے خاندانوں میں جو لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ، ان کی روحوں کو یا اللہ سکون نصیب فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا یا اللہ، ہم سب کو فکر آخرت اور آخرت کی تیاری نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد